السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وبعد۔ قال اللہ تعالی وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى۔ بلوغ المرام من أدلة الأحکام، کتاب الصلاة، باب صفت صلاة النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ یہ جو سال کا مقرر ہے اس کا آخری ایام ہے، اس کے آخری ایام ہیں، اور امید ہے کہ انشاءاللہ کم از کم باب صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہو جائے۔ اور آج کے درس کی جو حدیث ہے وہ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ کوئی آپ میں سے پڑھ دے، بعد میں انشاءاللہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ جی پڑھیں۔ وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أجل هذا، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه وثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء۔ رواه احمد والثلاثة وصححه الترمذي وابن حبان والحاکم۔ جزاک اللہ خیر۔ وعن فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ، فضالہ بن عبید یہ مشہور صحابی ہیں، ابو محمد ان کی کنیت ہے۔ فضالہ بن عبید فا پر زبر ہے، فضالہ بن عبید ابو محمد ان کی کنیت ہے، اور انصاری صحابی، انصاری اوسی صحابی ہے، اور 53 ہجری یا 67 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ 53 یا 67 اختلاف ہے تھوڑا سا۔ شام میں وہ سکونت اختیار کی اور وہیں پر ان کی وفات بھی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایک آدمی کو سنا یدعو فی صلاتہ، جو اپنی نماز میں دعا کر رہے تھے۔ یہاں پر صلاۃ سے مراد دعا ہے یا نماز ہے؟ اہل علم نے دونوں مفہوم لیے ہیں، کہ یا تو کیونکہ صلاۃ کا معنی لغت میں دعا بھی ہوتا ہے، اور الصلاۃ سے مراد مخصوص عبادت کا نام ہے جس کو ہم نماز کہتے ہیں۔ تو دونوں چیزوں کا احتمال اہل علم نے بیان فرمایا ہے، کہ ایک آدمی کو دیکھا، آپ نے سنا کہ وہ آدمی دعا کر رہا ہے، ولم یحمد اللہ ولم یصلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے اللہ کی حمد بیان نہیں کی اور نہ ہی رسول پر درود بھیجا، صلاۃ بھیجا۔ تو یہاں نماز الصلاۃ سے مراد کیا ہے؟ الصلاۃ کہ وہ اللہ کے رسول نے دیکھا کہ وہ نماز کے اندر دعا کر رہا ہے، یا دعا کر رہا ہے اور دعا میں انہوں نے اللہ کی تعریف نہیں کی اور رسول پر درود نہیں بھیجا۔ دونوں چیزوں کا احتمال ہے۔ دوسرا مسئلہ، کیا دعا سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا اور اللہ کے رسول پر درود بھیجنا، اس کا حکم کیا ہے؟ تو اللہ عالم اس کا حکم مستحب چیز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری دعائیں کی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ کی تعریف نہیں کی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ دعا سے پہلے اللہ کی تعریف کرنا بہت بہتر چیز ہے۔ مسائل سے پہلے وسائل کو ذکر کرنا بہت اچھی بات ہے۔ مسائل سے پہلے وسائل کو، ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن وجوب کے درجے میں نہیں ہے۔ یہ جب دعا ہم کریں نماز کے علاوہ کی بات ہے، اور نماز کے اندر بھی بعض جگہوں پر وہاں اللہ کی تعریف اور اسی طرح درود نہیں بھیجا جاتا اتفاقاً، جیسے سجدے میں کہتے ہیں اللہ مغفر لی ورحمنی واہدنی وعافنی، ایسا دونوں سجدوں کے درمیان دعا ہی ہے،
اس اصول کا ہر جگہ نہیں. ہاں ہر جگہ نہیں ہے، بہرحال عموماً مستحب چیزیں ہیں، بعض اوقات میں وہاں پر نہیں ہے. نماز کے اندر اللہ کے رسول پر درود کہاں بھیجا جائے؟ اللہ کے رسول پر درود کہاں بھیجا جائے اور اس کا حکم کیا ہے؟ تو واللہ عالم جو درود ابراہیمی ہے یا اللہ کے رسول پر جو درود ہے وہ تشہد اخیر میں، آخری تشہد میں، آخری تشہد میں درود ابراہیم یا اللہ کے رسول پر درود بھیجا جائے گا. بعض علماء نے جو پہلا درود ہے یعنی پہلا تشہد ہے اس میں بھی کہا کہ اس میں بھی مستحب ہے یا واجب ہے، دونوں قول علماء نے بیان کیے پہلے تشہد کے اندر. لیکن بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آخری تشہد میں درود ابراہیم یا اللہ کے رسول درود بھیجا جائے گا، نہ کہ پہلے تشہد میں. لیکن بہرحال مسئلہ مختلف ہی ہے. ایک روایت ہے جس میں آپ نے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشہد میں جب تشہد ختم کرتے تو کھڑے ہوتے، اذا فرغ من التشہد نہض، جب آپ تشہد سے فارغ ہوتے کھڑے ہو جاتے. تو پہلے تشہد میں گویا کہ درود ابراہیم نہیں پڑھی جائے گی. اور جن لوگوں نے عموم لیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے دونوں میں پڑھنا جائز ہے. بہرحال مسئلہ مختلف ہی ہے، کسی نے پڑھا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ درود جو پڑھی جائے گی وہ آخری تشہد میں، نہ کہ پہلے تشہد میں. دوسرا مسئلہ درود پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ نماز کے علاوہ تو بعض علماء نے کہا جب بھی اللہ کے رسول کا نام آئے تو ہمیں درود پڑھنا واجب ہے. جمہور علماء کہتے ہیں کہ مستحب چیز ہے. کیا ہے؟ مستحب چیز ہے. نماز کے علاوہ جب بھی اللہ کے رسول کا نام آئے، جیسے بخیل وہ ہے، حدیث مشہور ہے، ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، بخیل وہ آدمی ہے جس کے پاس میرا ذکر آئے اور میرے اوپر درود نہ بھیجے. تو نماز کے علاوہ اگر اللہ کے رسول کا نام آئے تو درود بھیجنا کیا ہے؟ مستحب چیز ہے. جمہور علماء کی یہاں، بعض علماء کہتے ہیں کہ عمر میں ایک مرتبہ واجب ہے، کیونکہ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اور کسی بھی لفظ کے ساتھ اگر ہم نے اللہ کے رسول پر درود بھیجا تو وہ کافی ہو جائے گا. اللہم صلی علی محمد یا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جو بھی الفاظ ادا کیے. نماز کے اندر وہی پڑھیں گے جو اللہ کے رسول نے سکھایا ہے. نماز کے اندر اسی کو ادا کریں گے، کیونکہ نماز توقیفی عبادت ہے، وہی ادا کریں گے جس کو اللہ کے رسول ہمیں سکھایا ہے. اس میں کسی چیز کا اضافہ نہیں کریں گے. اللہم صلی علی محمد کما صلی اللہ ابراہیم جو معروف مشہور ہے، اس میں مختلف الفاظ وارد ہیں، تو جو بھی ثابت ہے اس کو کہہ سکتے ہیں. لیکن اپنی طرف سے کوئی چیز، جیسے بعض کہتے ہیں سیدنا، اللہم صلی علی محمد وعلی سیدنا، تو یہ ہمارے رسول ہمارے لیے سید ہیں، لیکن دعا میں اضافہ کرنا یہ درست نہیں ہے. دعا میں اضافہ کرنا یہ درست نہیں ہے. یہ ہوا نماز کے باہر اللہ کے رسول پر درود بھیجنے کا حکم کیا ہے. جمہور علماء کی یہاں مستحب ہے. بعض علماء واجب کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ بخیل وہ ہے جس کے پاس میرا نام لیا گیا اور اس نے درود نہیں بھیجا. اور بعض علماء کی یہاں عمر میں ایک مرتبہ واجب ہے. نماز کے اندر درود کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں جمہور علماء کہتے ہیں کہ نماز میں درود بھیجنا یہ مستحب چیز ہے. کیا چیز ہے؟ مستحب چیز ہے. بعض علماء کی یہاں واجب ہے، اور حنابلہ علماء کے یہاں یا حنابلہ کے یہاں رکن ہے. درود بھیجنا اللہ کے رسول اللہم صلی پڑھنا نماز میں تشہد اخیر میں یہ رکن ہے. ایک اللہ کے رسول صاحب کے نماز کے باہر جو درود بھیجنا ہے، اس میں ایک زیادہ مطلب اللہ کے رسول کا نام مجرد آتا ہے، تو شیخ اس کے اندر پھر کیا حکم ہے؟ کیونکہ وہ جو تو وہی میں ابھی بتایا نا پہلے، جس میں اللہ کے رسول ممبر پر جب کرتے راغب انف عبدن، لیکن اس میں وہ وعید نہیں ہے جو لعنت اور وہ والی ہے، بلکہ یہ ہلکی ہے. کیا ہے؟ یعنی وہ یعنی جو وعید ہے جو ہاں لعنت اور وہ نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، جیسے آپ نے کہا کہ زبان نہ کھا کالو دو،
تو اس طرح کے جو خفیف ہے تو اس سے واللہ علم وجوب کا درجہ نہیں پہنچتا اس کے ذریعے سے. ہیں نہیں، ہر چیز کا مشترک ہے دوسرے نصوص، یعنی صرف دوسرے نصوص کو بھی دیکھ بھائی کریں گے نہیں، یعنی دوسرے نصوص کو بھی دیکھیں گے. ہاں ہاں دوبارہ ہاں اس میں اکثر جو خطیب ہے اس کا ترجمہ وہ کرتے کہ وہ ہلاک اور برباد ہو. اس سے جو سننے والا ہوتا ہے نا، جو مطلب سامع ہوتا ہے، ہاں تو وہ بہت زیادہ اس کو یہی کرتا ہے، کیونکہ ہلاکی اور بربادی اور ہاں فرق ہاں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکلت قوم کو تو میں تمہاری ماں گم کرے، یہ بھی بھاری، لیکن مراد وہ نہیں ہے. آپ نے صحابہ کرام کو کہا ہے. اور ایک دیکھیں نماز، دوران نماز قرآن میں جو اللہ نے میرا نماز کے علاوہ درود پڑھنے کے بارے میں جمہور علماء مستقل، بعض علماء کہتے ہیں وجوب ہے، بعض علماء یہی نصوص کی روشنی میں اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم. بعض علماء کہتے ہیں کہ درود پڑھنے کا حکم وجوب ہے، لیکن اگر ہم نے ایک مرتبہ پڑھا تب بھی کافی ہو گیا. اب اس میں مطلب تو یہ نہیں ہے کہ نماز ہو یا خارج نماز، اگر ہم نے نماز میں اللہ کے درود بھیجا تو ہو گیا، نماز میں بھیجا تو ہو گیا. جتنی بار آپ کے سامنے نام ذکر کیجیے اتنی بار آپ پڑھیں گے تو جمہور کہتے ہیں کہ مستحب ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں جب بھی نام آئے پڑھنا ہے، یہ کیا ہے وجوب کا درجہ رکھتا ہے. لیکن اللہ علم بظاہر جمہور کا قول کیا ہے اس میں صحیح لگ رہا ہے. اچھا یہ بھی لوگ اس بار سوال کیے تھے کہ نماز قرآن میں جو اللہ کے نبی کا نام ہے محمد رسول اللہ وما محمد، تو تبھی کا درود پڑھیں گے. قرآن پڑھ رہے ہیں نماز میں، امام پڑھ رہے ہیں اور ہم تراویح وغیرہ میں آ جاتے ہیں تو ہم اس میں درود پڑھیں گے. واللہ اسے ثابت نہیں ہے. ہاں نہیں کیا جب ثابت نہیں ہے تو ہم نہیں پڑھیں گے. ہاں بات توقیفی، ہاں ہاں سننا دونوں بات توقیفی ہے. تو یہ درود کا حکم ہوا. نماز کے اندر 3 اقوال ہیں، ایک قول رکن ہے، دوسرا مستحب ہے، تیسرا کیا ہے واجب ہے. درود کا صلاح کا معنی کیا ہے؟ درود یعنی اللہم صلی علی محمد کا معنی کیا ہے؟ تو ایک معنی یہ ہے کہ صلاح اللہ کی طرف سے تعریف کریں، یعنی اللہ اپنے رسول کی تعریف کرے فرشتوں کے درمیان، الثناء. دوسرا صلاح کا معنی رحمت، تیسرا معنی مغفرت. صلاح کا معنی ثنا، صلاح کا معنی اللہم صلی علی محمد، یعنی گویا کہ ہم اللہ سے طلب کریں گے اللہ رسول پر، رسول کی تو تعریف کر. اور جب اللہ اپنے رسول درود بھیجتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، یعنی اللہ اپنے رسول کی تعریف کرتا ہے، تعریف اور اس کی تعظیم کرتا ہے. دوسرا معنی رحمت، صلاح کا معنی رحمت، لیکن ابن عثیمین رحمہ اللہ دیگر علماء کہتے ہیں کہ رحمت کا معنی صحیح نہیں ہے یہاں پر، کیونکہ اللہ نے کہا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صلوات کا پھر رحمہ کا، تو صلاح خاص ہے. اور یہاں پر صلوات کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے، رحمت بھی اللہ کی طرف سے، لیکن یہاں پر خاص اس کی طرف تنبیہ کی، اس کی طرف. تیسرا معنی ہے صلاح کا معنی مغفرت. اور جب لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس کا معنی ہے ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں کیا؟ دعا، یعنی الصلاۃ من الناس الدعا، کہ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ اللہ اپنے رسول کی تعریف کرے. اور فرشتوں کی طرف سے تو کہتے ہیں استغفار، یعنی فرشتے بندوں کے لیے کہتے ہیں اللہم صلی علیہم یعنی فرشتے دعا کرتے ہیں جو مسجد میں رہتے لوگ ان کے لیے، تو کہتے ہیں اس سے مراد استغفار ہے. اور ثنا بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ سے فرشتے طلب کرے اللہ تیرے اس بندے کی تعریف کر، تعظیم کر. بندے کریں یا فرشتے کریں دونوں معنی دعا کے معنی میں، دعا کے معنی میں. تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کو کہ ایک آدمی نماز میں دعا کر رہا ہے اور اس نے اللہ کی تعریف نہیں کی اور اللہ کے رسول پر درود نہیں بھیجا. حمد یحمد میں تعریف کرنا، لیکن حمد محبت و تعظیم کے ساتھ. وصف المحمود
بالکمال مال محبت و تعظیم، محمود کا وصف بیان کرنا کمال کے ساتھ، تعظیم اور محبت کے ساتھ. تو حمد ہم اللہ کی کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، اس میں تعظیم اور محبت ہوتی ہے. لیکن مدح صرف تعریف ہوتی ہے، کبھی محبت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر محبت تعظیم ہے تو یہ حمد ہے. اور ثنا کہتے ہیں حمد و ثنا. تو ثنا یسنی کا معنی ہوتا ہے بار بار کسی کو دہرانا. تو اگر وہی تعریف بار بار دہرائی تو وہ ثنا ہو گئی. وہ کیا ہو گئی؟ اسی لیے اللہ نے فرمایا حدیث قدسی میں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی فاذا قال العبد الحمد للہ رب العالمین قال اللہ حمدنی عبدی. تو اللہ فرماتا ہے کہ میرے رب نے میری حمد بیان کی. فاذا قال الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ اثنا علیہ. گویا کہ حمد و ثنا میں فرق ہے. گویا کہ جب دہرایا گیا تو ثنا کہا گیا. تو حمد و ثنا میں بعض علماء کہتے ہیں کہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے. بعض علماء کہتے ہیں کہ حمد الگ ہے اور ثنا الگ ہے. جب اسی تعریف کو دہرائیں گے بار بار تو وہ ثنا ہو جائے گی. تو آپ نے دیکھا ایک آدمی کو کہ نماز میں یا دعا میں دعا کر رہا ہے یا نماز پڑھ رہا ہے یا نماز میں دعا کر رہا ہے وَلَمْ يَحْمَدِ اللَّهَ وَلَمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِي. تو اللہ کی حمد بیان نہیں کی اور نہ ہی رسول پر درود بھیجا. دعا کے اندر درود بھیجنا یہ مستحب چیز ہے، کیونکہ متواتر احادیث آپ سے ثابت ہیں آپ نے دعائیں کی ہیں اور اس میں آپ نے اپنے اوپر درود نہیں بھیجا ہے. یا اسی طرح سے آپ نے کچھ دعائیں ہمیں سکھائی ہیں اس میں پہلے درود کا ذکر نہیں ہے، لیکن مستحب چیز ہے. فقال عجل هذا. تو آپ نے فرمایا کہ اس آدمی نے جلد بازی کی. کہتے ہیں عجلہ جلد بازی، عجلہ وقت سے پہلے کس چیز کو کیا ہے؟ وقت سے پہلے پہنچنا. اور مسارعہ یا سارا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وقت پر پہنچنا، کسی کام کے لیے کوشش کرنا وقت پر. وقت سے پہلے کیا ہے اگر ہے تو وہ عجلہ ہے. لیٹ کرنے کو ہیں تاخیر اجل وہ اجل وہ حمزہ سے ہے، وہ حمزہ سے ہے. اجل عاجلا غیر عاجل، عاجلا غیر عاجل. موسیٰ علیہ السلام سے جب اللہ نے پوچھا کہ کیوں پہلے آ گئے اپنی قوم سے، فرمایا وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ. اے اللہ میں جلدی پہنچا تاکہ مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی اپنی قوم کو پیچھے چھوڑ کے پہلے کون پہنچے؟ موسیٰ علیہ السلام. اور میری قوم کیا میرے پیچھے ہے. ہاں یعنی کتنے انبیاء کرام اللہ کے. تو جلد بازی ہر جگہ مذموم نہیں ہے، لیکن یہاں مقصود کیا ہے؟ ہاں وقت سے پہلے پہنچائیں. جلدی پہنچ جائے ہاں ہر جگہ. پھر وہ مضمون ہو جائے. ہاں بہرحال جہاں مطلوب ہے. فقال عجل هذا. تو آپ نے فرمایا کہ اس آدمی نے جلد بازی کی. ثم دعا. پھر آپ نے اس کو بلایا اور کہا اذا صلى احدكم فليبدا بتحمید ربه وثناء علیہ. جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اپنے رب کی حمد بیان کرے، اپنے رب کی حمد سے شروع کرے اور اس پر ثنا سے شروع کرے. فلیبدا بتحمید ربہ وثناء علیہ. تو شروع کرے نماز کو یا دعا کو، دونوں معنی. صلاح کا معنی جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے یا تم میں سے دعا کرے. فلیبدا بتحمید ربہ. تو شروع کرے اپنے رب کی تحمید سے، تعریف سے، وثناء علیہ اور اس کی بڑائی سے، تعریف سے. تو یہاں صلاح کا معنی دونوں اہل علم نے لیا ہے، کیونکہ نماز جو نماز شرعی ہے، معروف نماز الصلاح، اس کے اندر اللہ کے رسول درود نہیں بھیجا جاتا ہے. کہ بھیجا جاتا ہے جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو پہلے تکبیر کہتے ہیں، بعد میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، بعد میں جا کے آخری تشہد میں کیا پڑھتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں. تو بہرحال دونوں چیزوں کا احتمال ہے. ثم یصلی علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ کے رسول پر درود بھیجے. ثم یدعو بما شاء. پھر جو چاہے اس کی دعا کرے.
لیکن یہ گویا گزرا کہ یہ استحباب پر ہے. نماز کیا مسئلہ الگ ہے. جیسے گزرا کہ نماز میں اہل علم کی 3 اقوال ہیں. رواہ احمد و ثلاثہ، امام احمد نے اس کو روایت کیا اور تینوں نے، یعنی ابن ماجہ کے علاوہ تینوں اہل سنن نے روایت کیا ہے. امام ترمذی نے، ابن حبان نے اور حاکم نے اس کو صحیح کر دیا. بہرحال حدیث صحیح ہے. دعا میں جتنے بھی ظاہری طور پہ جتنے بھی احکام آتے ہیں وہ سارے استحباب پہ ہی، جیسے قبلہ رخ ہونا، ہاتھوں کو ہاں ساری چیز مستحب چیزیں، ساری چیزیں. اور اصل کیا ہے شیخ؟ اللہ سے مانگو. اصل اللہ سے مانگنا، اخلاص سے، عاجزی سے، یہ سب سے بڑی چیزیں ہیں. عاجزی اور ان کی سب سے بڑی ہے. اما یجیب المضطر اذا دعا. باقی باوضو ہو کر کے کرنا اور چیزیں، وہ چیزیں استحباب میں داخل ہوتی ہیں اگر وہ ثابت ہو جائے تو. کچھ چیزیں علماء بیان کرتے ہیں آداب دعا میں، لیکن وہ چیز ثابت نہیں ہے. جیسے شیخ اللہ ابھی تو بہرحال کہ جیسے چیز ذکر کرتے ہیں، یعنی دعا کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں. ہاں تکلف ہو جاتا ہے. ہاں ایسے جو دعا میں منائی جاتے، جیسے اللہ تعالیٰ میں مغفرت کر اگر کچھ آئے تو یہ یہ یا کراہیت پہ. آپ نے فرمایا کہ جب تم میں سے دعا کرے تو یہ نہ کہ اللہ مغفر ان شئت، آپ نے منع فرمایا اس میں، یعنی حرمت بھی ہو، کیونکہ اللہ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اللہ کوئی روکنے والا نہیں ہے. ہاں آگے کا جو الفاظ وہ تو اور ہاں تو اللہ تو حرمت بھی ہی رہیں گے. ایک بار نا امیدی بھی ہوتی ہے نا، نام میں بھی ہوتی ہے. امید کے ساتھ مانگنا. ہاں امید ہی سند. اور آپ نے فرمایا کہ یقینی سند مانگے. کیا جب تم اللہ سے مانگو تو یقینی سند مانگو. ہاں اب اگر جیسے کہ حدیث بتایا کہ دعا یا تو قبول ہوگی بالفور، اور اس میں بھی 2 چیزیں ہیں، یا تو آپ پر کوئی مصیبت ہوگی اس کو ہٹا دیا اللہ ہٹائے گا، یا آپ کا مطلوب ہے وہ ملے گا. یا کوئی مستقبل میں آپ نے دعا کی، ابھی مستقبل میں کوئی مصیبت وہ ٹل گئی، یا اللہ نے آپ کو اس کے لیے کیا ہے لیکن تو دعا ضائع نہیں ہوتی ہے. ایک حدیث اور پڑھ لیں. وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال قال بشير بن سعد يا رسول الله امرنا الله ان نصلي عليك فكيف نصلي عليك فسكت ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد والسلام كما علمتم. رواه مسلم. وزاد ابن خزيمة فيه فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وعن ابی مسعود رضی اللہ عنہ. ابو مسعود الانصاری، ان کا نام ہے عقبہ بن عمر بن ثعلبہ ابو مسعود الانصاری. ان کو بدری کہا جاتا ہے. ان کو بدری کہا جاتا ہے. تو بعض علماء نے کہا کہ وہ بدر میں حاضر نہیں تھے، لیکن وہاں اس جگہ میں سکون دیکھ لیا کہ کیا، یعنی وہاں رہے تھے، ٹھہرے تھے، اس وجہ سے ان کو بدری کہا گیا. اور بعض علماء نے اس وجہ سے، یہاں تک امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی ان کو ان لوگوں میں شمار کیا ہے جو لوگ بدر میں حاضر تھے. حالانکہ اکثر علماء کہتے ہیں کہ ابو مسعود بدری یہ بدر میں حاضر نہیں تھے. ان کو بدری کہا جاتا ہے وہاں پر رہنے کی وجہ سے، ٹھہرنے کی وجہ سے. نہیں وہاں تھے کسی وجہ سے، یعنی پھر نسبت پڑ گئی. پر البدری تے شیخ کئی سیرت کی کتاب ابو مسعود البدری لکھا جاتا ہے، لیکن نسبت کہ وہ حاضر نہیں تھے بدر میں اکثر علماء کی. یہاں بدری لکھنے کا ریزن کچھ اور تھا. ہاں وہاں انہوں نے سکونت اختیار کی تھی. ولم یشد بدرا، وہ بدر میں حاضر نہیں تھے. لیکن یہاں تک علماء کہتے ہیں، امام بخاری مولانا کو ہاں نہیں بدری لکھا ہے وہ الگ چیز ہے. نسبت 2 طرح سے، ایک نسبت معرکہ میں شرکت کی، دوسری نسبت وہاں ٹھہرے تھے اس وجہ سے. تو یہاں سے بعض علماء نے وہم کیا کہ یہ
ان لوگوں میں سے ہے جو بدر میں شریک تھے، جیسے ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ سے ویسے ہی، لیکن صحیح ہے کہ وہ جنگ معرکہ میں شریک نہیں تھے، بلکہ وہ وہاں ٹھہرے تھے، اس وجہ سے ان کی طرف اس کی طرف نسبت کی گئی۔ عقبہ بن عامر یا عقبہ بن عمر دونوں کہا جاتا ہے۔ اور احد کے بعد دوسرے کیا ہے مشاہد ان میں حاضر تھے، احد اور دوسرے مشاہد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بہرحال کچھ لوگوں نے اس کو اس میں شمار کیا۔ وفات ان کی وفات ہے 41 ہجری یا 42 ہجری کی وفات ہوئی ہے۔ قال بشیر بن سعد، بشیر بن سعد، نعمان بن بشیر سب لوگ جانتے ہیں، وہی ان کے والد ہیں، بشیر بن سعد، نعمان بشیر الحلال بین والحرام بین، یہ اور انہیں کی کیا ہے یہ باپ بشیر بن سعد، بشیر بن سعد بن ثعلبہ۔ حضرت نعمان پھر چھوٹے عمر کے تھے شیخ نبی کے؟ ہاں نعمان بن بشیر چھوٹے تھے، خزرج جی ہیں انصاری خزرج جی۔ بارہ ہجری میں ان کی شہادت ہوئی ہے، وفات ہوئی ہے۔ بارہ یا 11 ہجری میں ان کی کیا ہے یا 13، کچھ اختلاف ہے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ہاں ہاں شہادت ہوئی یعنی پہلے ہی وفات ہو چکی ہے، خلافت راشدہ۔ ہاں ابو بکر کے خلافت میں، ابو بکر کی خلافت میں رضی اللہ عنہ شہادت یعنی انہوں نے پائی۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول امرنا اللہ ان نصلی علیک، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپ پر صلاۃ بھیجیں۔ فکیف نصلی علیک، تو ہم آپ پر کس طرح سے درود بھیجیں، کس طرح صلاۃ بھیجیں؟ کہاں اللہ نے حکم دیا ہے؟ ان اللہ ملائکتہ، ہاں فسکت، تو آپ خاموش رہے، کیا ہے یعنی یہاں پر بعض علماء کہتے ہیں کہ پھر آپ کو اس چیز کے بارے میں علم نہیں تھا یہاں تک کہ وہی نازل ہوئی کہ کیا صیغہ بتایا جائے، کیا طریقہ بتایا جائے، تو بغیر علم کی کوئی فتویٰ نہیں دینا چاہیے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے مسائل میں آپ خاموش رہے، وحی کا انتظار کرتے رہے۔ ثم قال، اور پھر کہا قولوا اللہم صلی علی محمد، پھر آپ نے کہا تم یہ کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ اللہ، یہ اللہم اصل میں یا اللہ ہے، کیا ہے تمیم یا کے عوض میں، یا کے عوض میں ہے۔ اللہم صلی علی محمد، صلی یصلی سے صلی فعل امر، لیکن یہاں جب ہم اللہ کے کہتے ہیں فعل امر نہیں کہ بلکہ دعا، کس کی معنی ہے؟ دعا کے معنی میں، التجا یا دعا۔ اللہم صلی علی محمد، محمد یہ حمد یحمد سے اس مفعول، تعریف کیا ہوا؟ ہاں جس کی تعریف کی گئی یعنی اللہ کے رسول کی تعریف کی گئی ہے، اللہ نے تعریف کی ہے اور مومنوں نے تعریف کی ہے، ہاں پچھلے کتاب میں بھی تعریف کی گئی ہے۔ تو اللہ کے رسول کا نام محمد ہے، 2 جگہ قرآن ذکر ہے، محمد رسول اللہ والذی معہ، اور اسی طرح سے 3 جگہ پر ہے، ہاں جزاک اللہ خیر، احمد ہے جگہ پر، جزاک اللہ خیر، وما محمد اللہ رسول قد خلت من قبل الرسل، ایک جگہ اور ہے ما کان محمد، اور کون سے؟ ہاں جزاک اللہ خیر، یعنی 4 جگہ پر، اور احمد ایک جگہ پر، وہ مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ تو محمد جس کی تعریف کی گئی ہو، تو اللہ کے رسول اس چیز کے لائق ہے کہ ان کی تعریف کی جائے، کیونکہ انہوں نے لوگوں کو ہدایت دی، رہنمائی کی، اور دوسرا اوصاف، اور احمد تعریف کرنے والا، اور احمد اللہ کی تعریف کرنے والا ہے۔ احمد اس میں تفصیل ہے، اس میں تفصیل،
سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا احمد، عالم الناس، افضل الناس، احمد الناس. تو احمد جو زیادہ تعریف کرنے والا ہو، اس میں تفصیل دوسرے کے مقابلے میں. تو اس کا اصل حمید ہے، حمید، علم عالم، سمع اسمع. عالم. ہاں عالم. تو معلوم ہوا کہ کسی شخص کے اور بھی نام ہو سکتے ہیں، ایک نام نہیں، دو بھی نام ہو سکتے ہیں، تین بھی نام ہو سکتے ہیں. تو آپ کا نام محمد بھی ہے، احمد بھی ہے، اور بھی ہے ماہی، حاشر. حاشر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نام ہیں وہ اعلام بھی ہے اور اوصاف بھی ہیں. عالم بھی اور اعلام یعنی ذات پر دلالت کرتے ہیں اور معنی پر بھی دلالت کرتے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی شخص کا نام احمد ہو لیکن اللہ کی تعریف کرنے والا نہ ہو. یعنی اس میں اور اس کو دلالت کچھ ہاں دلالت کچھ نہیں ہے. شاکر ایک آدمی نام ہے شاکر، لیکن اللہ کی شکر گزار نہیں ہے. تو وہ صرف عالم ہو جائیں گے، اوصاف کے ساتھ. ہاں اوصاف نہیں ہوگا. تو اللہ کے نام بھی، اللہ کے نام کیا ہے؟ اعلام بھی ہیں، اوصاف بھی ہیں. صفت میں بھی اس میں شامل ہے. اور وہ حدیث میں تو نبی خود بولتے ہیں ہاں کہ میں حاشر ہوں، ہاں میں یہ کروں گا، یخشى الناس علیہ ہوں، میں ما یملا به الکفر. کا موقف بھی رہا نا کہ اللہ کے نام سے اللہ کی صفتوں کا یہ ہے. ہاں لیکن صفت سے نام، ایک طریقے سے صفت سے نہیں. ہاں ثم قال اللهم صل وعلى آل محمد. آل محمد، آل محمد سے کیا مراد ہے؟ تو آل سے مراد ویسے اتباع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں وہ بھی شامل ہیں، اور اسی طرح سے آپ کی بیویاں، آپ کے قرابت دار. ایک تو یہ خاص نہیں ہے. بعض علماء کہتے ہیں خاص ہے آل محمد، یہاں پر آپ کی بیویاں اور آپ کے خاندان والے ہیں. اور اس سے اکثر علماء کہتے ہیں بنو ہاشم اور بنو مطلب، بنو ہاشم اور بنو مطلب، جن پر صدقہ حرام، جن پر صدقہ حرام ہے. اور آل سے مراد اتباع کرنے والے، پیروی کرنے، وہ بھی شامل اس میں ہے. کما صلیت علی آل ابراہیم، جس طرح سے تو نے درود بھیجا ثنا کی آل ابراہیم پر. یہاں پر ابراہیم نہیں ہے، تو بعض میں کیا ابراہیم ہے، بعض مختلف سیغے آپ سے ثابت ہے گویا کہ. تو کما صلیت علی ابراہیم، جس طرح سے ابراہیم پر سلام بھیجا، درود بھیجا، صلات بھیجا. تو ابراہیم افضل ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں؟ تو کہتے ہیں مشبہ اور مشبہ بھی. جو مشبہ بھی ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اعلیٰ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں انت رجل کالاسد، آدمی شیر کی طرح. تو جو مشبہ بھی ہے آدمی کی مشابہ کس کے؟ شیر سے. تو وہ زیادہ اعلیٰ ہوگا. کیا ہوگا؟ شیر. زیادہ اعلیٰ. ہاں نہیں، شیر جس کی آپ مشابہ دیں گے، مشابہ دیں گے جس کے ذریعے وہ اعلیٰ ہوگا. مشبہ بھی، مشبہ بھی کیا ہوگا؟ اعلیٰ ہوگا. تو کہا کہ یہاں کیوں؟ تو ایک معنی یہ ہے کہ یہاں مقصود اشتراک صرف درود میں، کیا ہے؟ افضلیت میں نہیں. دوسرا یہ کہ یہاں پر کما کیا ہے؟ کاف تعلیل کی، کس کے لیے؟ تعلیل کے لیے. کس کے لیے؟ تعلیل. اس کے جیسا. یعنی جس طرح سے اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر کیا، تو ہم تم سے طلب کرتے ہیں کہ اس طرح نبی. تعلیل، تعلیل. ہاں تعلیل. وہ آیت جیسے اور دوسرے نبیوں پہ بھی نازل ہوئی، جس میں ایوب علیہ السلام سے کما ہو گئی، اس میں بھی کما ہوا ہے. کما ہاں
کاف ایک تشبیہ کے لیے آتا ہے، دوسرا تعلیل کے لیے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اللہ کا ذکر کرو اسی لیے کہ، اسی لیے کیا ہے تعلیم نا، اسی لیے. ہاں ہاں اسی لیے، یعنی تعلیل کو کہتے ہیں، تعلیل سبب، یعنی اسی لیے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. ہاں سبب ہے، وہی علت، وہی چیز ہوئی، سبب وہی ہے. وہی علت سبب تعلیل سبب ہے. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، تو یہاں توسل ہے کہ اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام پر انعام کیا، یعنی تو نے انعام کیا ہے دوسرے بندوں پر، تو میرے اوپر بھی انعام کر. یہ توسل ہے. کیا ہے؟ اے اللہ تو نے مجھے اس سے پہلے ایک اولاد دی ہے، ایک اولاد اور دے. تو کہتا ہے توسل بے انعام السابق، توسل بے انعام اللہ السابق، اللہ کے پہلے انعام کے ذریعے توسل مانگنا. گویا کہ اس میں کیا ہو گیا، ایک توسل ہو گیا اللہ کے انعام کے ذریعے سے. اگر تشبیہ مانے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں مقصود کیا ہے، اشتراک فی الصلاح. یعنی دوسرا یہ کہ بعض کہتے ہیں کہ آپ سلم پر معلوم نہیں تھا کہ آپ سب سے افضل ہے، اس سے پہلے کہا تھا. مختلف توجیہات ہے بہرحال، لیکن بظاہر معلوم تھا کہ تعلیل کے لیے، کس کے لیے ہے، تعلیل کے لیے ہے. تو نبی سے ہی دے دیں، عام شخص سے تو نہیں دے دیں. ہاں لیکن اس میں کیا کہتے ہیں کہ مشابہ بھی کیا ہوتا ہے، اقوا ہوتا ہے، کسے، مشبہ سے. ہاں عام قاعدہ، لیکن بہرحال عام قاعدہ ہے، لیکن بہرحال ضروری نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ جیسا آپ نے کہا کہ ضروری نہیں کہ مشبہ بھی ہمیشہ کیا ہے، اقوا ہو. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ تم دیکھو گے اپنے رب کو کما ترونا، جزاک اللہ خیر، کما ترونا البدر، کما ترون القمر لیلۃ البدر، کہ جس طرح تم اللہ کو ویسے ہی دیکھو گے جیسے کہ کس کو دیکھو گے، دیکھ رہے ہو چاند کو. تو چاند میں اللہ میں مشابہت نہیں، بلکہ رویت میں. کس میں؟ رویت میں. جزاک اللہ خیر، بہت اچھی بات ہو گئی. تو مشبہ بھی ہمیشہ اقوا نہیں ہوتا ہے. کیا ہے؟ ہمیشہ اقوا نہیں ہوتا ہے. وبارک علی محمد، اور اے اللہ تو برکت محمد پر. برکت مراد خیر کثیر. کیا ہے؟ خیر کثیر، اور کثرت خیر، اور باقی رہے، وہ دائم. اسی لیے کہتے ہیں برکہ. برکہ کہتے ہیں تالاب کو، پانی اس میں رہتا ہے، ٹھہرا رہتا ہے، تو برکہ کہتے ہیں اس کو عربی زبان. برکہ مانا تالاب. اور اسی طرح برکہ مانا ہوتا ہے زیادتی اور بڑھوتری. اسی طرح برکہ مانا خیر کثیر، اور نمو زیادہ، وہی زیادتی اور نمو زیادہ. اور برکہ ایک پرندے کا نام ہے. کیا ہے؟ برکہ. ہاں برق. برکہ ایک پرندے کا نام ہے. برکتن ایک پرندے کا نام، پرندہ. تیتر کی مثل ایسا رہتا ہے. وبارک علی محمد وعلی آل محمد، اور برکت محمد پر اور آل محمد پر. کما بارکت علی ابراہیم، جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تو نے برکت دی. یعنی جس طرح سے اللہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کو علم سے، عمل صالح سے نوازا، اس طرح سے ہمیں بھی نواز. تو خیر کثیر سے مطلب کیا ہے؟ علم، توحید، عمل صالح. تو اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو برکت دے، یعنی مزید علم دے، مزید اس عمل صالح کی توفیق دے. یعنی ساری چیزیں اس میں داخل ہیں. اور اسی طرح آل محمد، جو آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے، ان کو بھی علم نافع سے، عمل صالح سے نواز. فی العالمین، دنیا میں، جہاں میں. عالم اس کی جمع عالمون، عالم جمع عالمون. اور عالم کو ملحق بالجمع ذکر سالم. کیا ہے اس کو کہتے ہیں؟ ملحق بالجمع ذکر سالم. عالم جمع عالمون. عالم کو عالم کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ علامت نشانی ہے. علامہ سے علامت اور نشانی ہے کہ رب نے ان کو پیدا کیا ہے.
عالم کو عالم اسی لیے کہا جاتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ یہ مخلوق اور جہاں اپنے رب کہ ان کے رب نے ان کو پیدا کیا، اس پر یہ علامت نشانی ہے. انک حمید مجید، یقین اللہ تو حمید ہے. حمید مفعول کے معنی میں اے اللہ تو وہ ذات ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین سب تعریف کرتے ہیں محمود کے معنی میں. تو اللہ حمید ہے کیونکہ اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، کوئی کرے یا نہ کرے، اور اللہ کی بندے تعریف کرتے ہیں. اور حمید اس میں فاعل کے معنی میں، فاعل جو وزن ہوتا ہے اس میں دونوں معنی ہوتے ہیں، فاعل اور مفعول کا. تو حمید کا معنی فاعل بھی ہو سکتا ہے، حامد یعنی اللہ اپنے بندوں کی تعریف کرنے والا ہے، جو اس کے شکر گزار بندے ہیں، جو اس کی بات کو مانتے ہیں. تو حمید کا معنی محمود یعنی اللہ کی ذات، یعنی اللہ کی ذات کی تعریف کی جاتی ہے، یا حمید حامد یعنی اللہ اپنے بندوں کی تعریف کرتا ہے. یعنی جو بھی اللہ رب العالمین کی بندگی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کیا ان کی تعریف کرتا ہے. ہاں ذکر وہی اسی کے معنی میں ذکر کا تعریف کرنا. مجید شرف، عظمت، کمال شرف، مجد شرف، کہ اللہ یہ کہ تو حمید ہے، تعریف کیا ہوا ہے، تیری تعریف کی جاتی ہے یا تعریف کرنے والا ہے اپنے بندوں کی. مجید سلطنت والا ہے، شرف والا ہے، عظمت والا ہے، ہاں تقدس والا ہے. کہ جس طرح سے تو نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی جہاں میں، ہاں جہاں میں، یعنی کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے باقی ہے. برکت سے مراد صرف علم اور توحید ہے یا دنیاوی برکت ہے؟ جزاک اللہ، ساری چیزیں شامل ہے. کیا ہے؟ ہاں ساری چیزیں شامل ہے. کیا ہے؟ برکت مراد دنیا اور آخرت کی ساری بلائیاں، دنیا آخرت کی ساری بلائیں شامل ہیں. جزاک اللہ خیر. والسلام کما علمتم، اور سلام جیسا کہ تم جانتے ہو. علمتم یا علمتم دونوں پڑھا گیا ہے. کیسے؟ جیسے اتحیات میں بتایا گیا ہے سلام و کمال، جیسے تمہیں یعنی وہ تم پہلے سے تم کو میں نے بتا دیا ہے، سکھا دیا ہے. اتحیات اللہ السلام علیکہ یوں نبی ہو، یہی ہے. تو جو بخاری وغیرہ میں جو حدیث ہے شیخ، اس میں تو سوال اسی طرح ہے کہ ہم تم پر سلام بھیجنا تو جانتے ہیں، کیسا آپ کو بس سلام کیسا بھیجنا ہے. ہاں تو ہاں تو یہی ہے، یہی بھی یہی ہے نا. اس میں سوال میں نہیں ہے شیخ، بخاری وغیرہ میں سوال میں بھی ہے نبی ہاں آپ پر سلام کرنا تو جانتے ہیں، سلام کیسا بھیجنا. ہاں تو مختلف ہے. کیا یہاں پر الگ ہے، یہاں الگ ہے. اس میں دوسرے صحابی ہیں، اس میں دوسرے صحابی. ہاں وزاد ابن خزیمہ فی ہے، اور ابن خزیمہ نے اس حدیث کو بیان کیا، اس کے اندر ایک زیادتی ہے. فکیف نصلی علیک، ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں. اذا نحن صلینا علیک فی صلاتنا، جب ہم نماز میں آپ پر درود بھیجیں. یہاں پر اس کی وجہ کیا ہے کہ نماز میں، یعنی گویا کہ مطلق طور پر یا نماز میں. تو کہتے ہیں کہ یہ نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ نماز میں کس طرح سے بھیجیں. تو اللہ نماز کے اندر غیر نماز میں ہم یہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہاں یہ جو زیادتی ہے تو بعض علماء نے اس کو صحیح کہا ہے. بعض علماء نے کہا کہ اس میں محمد بن اسحاق ثقہ لیکن مدلس ہیں. کچھ لوگ کیا ہم تان کرتے ہیں پہلے، لیکن وہ ثقہ ہے. اللہ کہ اگر تدلیس ہے تو کہتے ہیں کہ یہ زیادتی یا وہ حسن درجے کے راوی ہیں، انہوں نے اکیلے روایت کیا، دوسروں نے روایت نہیں کیا ہے، اس وجہ سے ان کا یہ تفرد قابل قبول نہیں ہوگا، اگرچہ وہ فی جملہ ثقہ ہے. لیکن یہاں پر انہوں نے سراد بھی کیا. کیا ہے؟ انہوں نے سرحد بھی کیا، حدثنی جس سے روایت کرا انہوں نے اس سے کہا سراد کیا، تو تدلیس کا انتفاع ختم ہو گیا. جب انہوں نے بتایا کہ ہاں تو انہوں نے بتا دیا، سماع ثابت ہے، سراد کی ہے. ایک مسئلہ ہے کہ کس درجے کے ہیں. ثقات کے درجات ہوتے ہیں، کبھی ثقات ہوتا ہے لیکن اگر متفرد ہوتا ہے تو قابل قبول ہے کہ نہیں ہے. نہیں، اس میں دو علت ہے، ایک تو معنن بھی ہے، معنن نہیں ہے، سراد ہے. ہاں ہاں دوسرا یہ کہ یہ ہاں تفرد. ہاں تو بعض علماء نے تفرد کا حکم لگایا ہے. اللہ عالم. جزاک اللہ خیر.